السلام علیکم دوستو، سفید گلاب کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے، ہر پل بے چینی و اضطراب میں گزار دیا۔ فادر کے اگلے لائے عمل کے بارے میں انہوں نے فی الوقت انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ آخر تیسرے روز فون کال پر انہوں نے ارجنٹ انہیں چرچ بلایا۔ لیانا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ماریانا کو لیے بھاگی دوڑی چرچ پہنچ گئی۔ فادر ان کے ہی منتظر تھے۔ میں نے انتھک محنت کے بعد اس عمل کا توڑ معلوم کر لیا ہے۔ آج تک میں نے کئی اس طرح کے کیس ہینڈل کیے ہیں، لیکن اس طرح کبھی دشواری نہیں ہوئی۔ لیکن اس بار دیر ہی سے صحیح گاڈ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے۔ ان کے پہنچتے ہی فادر نے انہیں خوشخبری سنائی، لیکن اس میں بہت خطرہ ہے۔ آخر میں ان کا لہجہ وارننگ کرنے والا تھا۔ کیسا خطرہ فادر، آپ مجھے بتائیں، میں جارڈن کی خاطر ہر خطرے سے لڑ سکتی ہوں، لیانا بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ دیکھو، جو بُکے تمہیں نیلسن نے دیا تھا، اس میں ایک ایسا پھول تھا جس پر کالا علم کیا گیا تھا۔ وہ بدرو اسی پھول کے تابع کی گئی تھی، اور وہ پھول اب اس شیطانی بدرو کے قبضے میں ہے، اور وہ سفید گلاب ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ فادر نے اتنا کہہ کے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن فادر، ہم وہ پھول اس سے کیسے حاصل کر پائیں گے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ سفید گلاب جس پر عمل کیا گیا ہے وہ اس بدرو کے قبضے میں ہے۔ ماریانا نے الجھن زدہ سی لہجے میں پوچھا۔ دیکھو بچے، خدا نے انسانوں کے ساتھ ان غیر مرئی مخلوقات کو بھی پیدا کیا، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا تاکہ دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کریں۔ ہمیں بس وہ پردہ ہلکا سا چاک کر کے اس دنیا میں جا کر وہ پھول ایک طلسمی باغ سے توڑ کے لانا ہے اور اسے نشٹ کرنا ہے۔ اس کے نشٹ ہوتے ہی وہ بدرو اپنی شیطانی طاقتوں سے محروم ہو کے ہمیشہ کے لیے واپس اپنی دنیا میں چلی جائے گی۔ فادر نے دونوں کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ لیکن وہاں ہم جائیں گے کیسے؟ لیانا نے پوچھا۔ ہم نہیں، صرف تم۔ فادر کی آواز کسی پاتال سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک شیشے کا تابوت تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ لیانا ایک اچھی سوئمر تھی، پانی کے اندر وہ بہتر طریقے سے سانس روک سکتی تھی، اور جو عمل وہ کرنے جا رہی تھی اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار تھا۔ تھوڑی سی دقت کی کمی ان کا عمل ناکام کر کے موت کے منہ میں لے جا سکتی تھی، اس لیے فادر نے اس کے لیے بطور خاص اسے چنا تھا۔ وہ جارڈن کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا سکتی تھی اور مرنی کے لیے خود کو منہ سے واپس لا سکتی تھی، اور ان سے زیادہ وہ کام کون بہتر طریقے سے کر سکتا ہے؟ اس تابوت کے گرد ایک جلتا گھیرا بنا کر فادر نے لیانا کو اشارہ کیا تو وہ پاس کھڑی ماریانا سے گلے مل کر لیانا نے تابوت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تمہیں میری تمام ہدایتیں یاد ہیں؟ اس بدرو سے لڑنے کے لیے تمہیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ اسے ختم کیسے کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سوچنا ہے کہ اس سے کیسے بچنا ہے۔ ایک کاری وار تمہیں اس اذیت سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ فادر نے آخری بار اسے یاد دلانا چاہا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ گاڈ بلیس یو مائی چائلڈ، خدا ہماری حفاظت فرمائے، اسے دعا سے نوازتے فادر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستگی سے شیشے کے اس تابوت میں لیٹ گئی۔ اس کے گرد کئی کینڈلز جل رہی تھیں جن کی تپش لیانا کو شدید محسوس ہو رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ ایک معمولی کینڈل اتنی تپش کیسے پیدا کر سکتی ہے، لیکن پھر سر جھٹک کر عمل پہ دھیان دینے لگی۔ فادر کچھ منتر پڑھنے لگے۔ لیانا کا دماغ کسی گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی تھی، جیسے وہ بہت گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ جب نیند کا خمار ہٹا تو اس نے خالی نظروں سے آس پاس کا منظر دیکھا۔ وہ ایک عالیشان حویلی کا کھنڈر تھا جو گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذہن پہ زور دینے سے اس کی سوچوں کے پردے اٹھنے لگے۔ وہ یہاں کس کام کے لیے آئی تھی اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کانچ کی بے رنگ بوتل تھی جس میں ایک سفید رنگ کی تتلی قید تھی، اور بائیں ہاتھ میں فادر کا دیا ہوا ترشول موجود تھا۔ وہ تتلی اسے فادر نے دی تھی تاکہ وہ مخصوص سفید گلاب ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکے۔ اس طلسمی باغ کے بے شمار پھولوں میں وہ بھلا کیسے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کا مطلوبہ سفید گلاب اس کی نگاہوں کے
سامنے ہے، اسی لیے فادر نے اسے وہ تتلی دی تھی۔ بقول فادر کے وہاں سب کچھ مصنوعی اور دھوکہ ہوگا، اس لیے جب وہ تتلی ان میں سے کسی بھی پھول پہ بیٹھے وہ ہی اصلی پھول ہوگا۔ اس نے وہ کانچ کی بوتل مضبوطی سے تھامی اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ سامنے موجود اس حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ حویلی کے اندر کسی گہرے سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ اپنے قدموں کی آہٹ اور دھڑکن وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ آسمان پہ چاند گہرے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ مدہوش سی ہر جانب دیکھ رہی تھی۔ پسینے میں وہ مکمل طور پہ شرابور تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس کوئی چھین رہا ہے، چاہ کر بھی وہ لمبا سانس نہیں کھینچ سکتی تھی۔ اچانک ایک خیال پر اس کے جسم میں پھرپھری سی دوڑ گئی۔ اسے جو کرنا تھا سوچے سمجھے بغیر کرنا تھا اور جلدی کرنا تھا۔ وہ کالی دنیا کی طلسمی باغ سے وہ پھول لے کے بھسم کرنے آئی تھی جس میں اس کے محبوب شوہر کی جان قابض تھی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا، ورنہ جارڈن کیسا ان تینوں کی جان بھی ایگزاسٹ ناکام ہونے کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے قدم اٹھا رہی تھی۔ حویلی اجاڑ اور ویران تھی۔ صحن کے بعد اندرونی حصے کا دروازہ تھا، پرانی طرز کا لکڑی کا دروازہ ہر جگہ سے دیمک کے ظلم کا نشانہ بن چکا تھا۔ چلتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی ہوا ہی میں موجود تھا کہ دروازہ چرچراہٹ پیدا کرتا خود بخود کھل گیا۔ وہ خوف میں مبتلا ہوئی۔ اس نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز کو وہ پہچانتی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں موجود اس ترشول کا دیا خود بخود جل اٹھا۔ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس کے حواس جواب دینے لگے۔ اگر مرنی اور جارڈن کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ دیتی۔ اس کے ساتھ ہی فادر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ بچے، اس اسپرٹ کا مقصد تمہیں خوف میں مبتلا کر کے تم پہ حاوی ہونا ہوگا۔ جو بھی ہو جائے تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ ترشول تمہیں اس اندھے کی طاقت کے ہونے نہ ہونے کا احساس دلاتا رہے گا، کیونکہ جب وہ تمہارے آس پاس ہوگی تو اس پہ لگا ہوا دیا خود بخود جل اٹھے گا۔ انہوں نے آخری وقت میں اس سے ہدایتیں دی تھیں اور وہ صرف سر ہلا کے رہ گئی تھی، کیونکہ جب تک وہ ترشول اس کے ہاتھ میں رہتا وہ بدرو اس کے نزدیک نہیں پھٹک سکتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی خوف کو جھٹک کر اندر داخل ہوئی۔ حویلی کا منظر جتنا باہر سے خوفناک تھا اتنا ہی اندر سے بھی ڈراؤنا تھا۔ گھپ اندھیرا۔ وہ دیے کی خفیف سی روشنی میں آنکھیں پھاڑے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک ہال نما جگہ تھی۔ وہاں کی ہر چیز وقت کی زیادتی کی نظر ہو چکی تھی۔ حویلی کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں، اس کا پلستر اکھڑا ہوا تھا، فرش بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، میز، فرنیچر ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ ہال کے وسط میں ایک جھولا لگا ہوا تھا جو بالکل صاف تھا۔ دیا بدستور جل رہا تھا، یعنی وہ بدرو اس کے نزدیک ہی موجود تھی۔ پسینے کے قطرے ٹپک ٹپک اس کے وجود کو چھوڑتے زمین کو بوسہ دے رہے تھے۔ فرش پر جمی دھول میں ارتعاش سا پیدا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی ہلکی سی سسکی سنائی دی اور دیا خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے بند ہوتے ہی اسے ان ننھے دیے کی قدر معلوم ہوئی، کیونکہ اس کے بجھتے ہی اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی بینائی چھین لی گئی ہو۔ وہ دہشت زدہ سی مڑی تھی۔ ممن ایک چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ وہاں پر موجود سیڑھیوں کے راستے پہ آتے ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ روشنی کی ایک تیز شعاع اس کے پورے ہال کو جگمگا کر رہ گئی۔ وہ روشنی کی شدت سے اپنی آنکھیں بازوؤں سے ڈھانپ گئی۔ جب پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹا تو اس روشنی کی تیز طاقتور شعاعوں میں ایک دراڑ سی تھی، جسے ایک فٹ بال سا دھیرے دھیرے رینگتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ سیڑھیوں کے ساتھ چلتی ہوئی ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار پر ایک چیز کا سایہ بن رہا تھا۔ وہ خوف و حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتی تبھی اس فٹ بال نما چیز میں سے دو لمبے ہاتھ نکل کے ہوا میں پھیلے اور اس کا سانس خشک ہو گیا۔
جلے ہوئے کراہت آمیز خوفناک ہاتھ، پھر اس کے ساتھ ہی 2 ٹانگیں بھی برآمد ہوئیں اور اس کی رہی سہی طاقت بھی جواب دینے لگی۔ پھر اسے ساتھ ہی اس کا چہرہ بھی واضح ہو چکا تھا۔ ایک دل خراش چیخ لیانا کے منہ سے نکلی تھی جب بہت ہی دہشت ناک چہرہ تھا، ایک جلی ہوئی آنکھ، سیاہ چہرہ، جبکہ دوسری آنکھ سرے سے غائب تھی، اس کے اوپر ایک ترچھا سا کٹ لگا ہوا تھا، کٹے ہوئے سلیٹی مائل ہونٹ، جبڑے دھسے ہوئے۔ وہ ایک چیخ مارتی 2 قدم کو پیچھے ہٹی، اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے اندازے میں ایک وقار تھا، ایک دبدبا و تمکنت تھی۔ لیانا کو لگا جیسے وہ اس کی زندگی کا آخری ہی لمحہ تھا۔ اس کی تیز نگاہیں لیانا ہی کی طرف تھیں۔ خوش آمدید پیاری لیانا، یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن وہ اپنی تمام تر شعلہ آرائیوں سے اسے دبوچ لینا چاہتی تھی۔ کون ہو تم؟ کانپتے لرزتے ہونٹوں سے نکلا۔ کافی بیہودہ سوال ہے تمہارا۔ جواب دینے کے بجائے اسے احساس دلایا گیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، لیانا نے جلتے ہوئے دیا والا ترشول آگے کر دیا۔ اس کی ہلکی سی روشنی اس کی ہیبت ناک چہرے پہ پڑی اور اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے گری۔ لیانا فحشت زدہ سی پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ پاتی، ہال کے وسط میں لگا ہوا زنجیر کا جھولا تیزی سے اس سے ٹکرایا اور ایک چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ وہ اڑتی ہوئی سامنے دیوار سے جا ٹکرائی، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ترشول و تتلی والی کانچ کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کانچ کی بوتل کے چکنا چور ہوتے ہی وہ تتلی آزاد ہو گئی اور اپنی آزادی پاتے ہی جیسے تتلی نے پھر انگڑائی لی اور ادھر ادھر چکر کاٹ کر ایک روشن دان سے باہر نکل گئی۔ وہ کراتے ہوئے بے بسی سے اس تتلی کو باہر جاتا دیکھنے لگی۔ اس نے اٹھنے کی بھرپور کوشش کی، وہ اس کوشش میں کامیاب رہی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، گرم سیال مادہ جیسے انگارے تھے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس کی نتنوں سے ایک جانی پہچانی سی خوشبو ٹکرائی۔ اپنا بھرم سمجھتے ہوئے اس نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ وہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ بدرو چوٹ کھانے کے بعد وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کا سانس جیسے بند ہو رہا تھا، اس کے سینے میں جیسے کچھ سانس کے راستے سے اندر اتر رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کر پائی۔ ہوا کی سمت دیکھتے اس کے چہرے پہ رونق دوڑ گئی، کیونکہ وہ باغ حویلی کے پچھواڑے میں تھا۔ لہلہاتے پھول اور پودے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک بدرو کا جادو سے بنایا ہوا طلسمی باغ ہے۔ وہ کالی دنیا میں ہے۔ جس دیوار سے وہ ٹکرائی تھی وہاں پر ہوا کے لیے بنی ہوئی ایک کھڑکی تھی جس کے راڈ ٹوٹے ہوئے تھے، وہ بآسانی باہر جا سکتی تھی۔ ترشول کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ ڈولتے زخمی سر کو تھامے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش میں اس کے بال ٹوٹے ہوئے راڈ میں الجھ گئے۔ وہ کھینچنے کی کوشش میں اپنے ہی سر کو چوٹ پہنچا گئی۔ اسی اثنا میں اس کی نظر ترشول پہ پڑی۔ وہ کھڑکی کے بیچ پھنسی ہوئی تھی۔ باہر نکل کر پہلے اس بدرو سے نمٹے یا پھر اس ترشول کے لے کے آتی۔ اسی وقت ترشول کا بجھا ہوا دیا ایک بار پھر جل چکا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ اور تیزی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی وقت اس کی نظر دیوار پہ پڑی۔ وہ بدرو دیوار پہ کسی چھپکلی کی مانند چلتی ہوئی اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ الجھے بال اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک لے آئے۔ وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ خود کو اس سے آزاد کرا پاتی۔ ہوا کی تیزی سے وہ بدرو اس تک پہنچی اور ایک زوردار دھکا اسے باہر کی جانب دیا۔ اس کے بال جڑ سے اکھڑ گئے۔ ایک بار پھر اس کے سر سے خون رسنے لگا۔ ایک کریہ چیخ فضا میں بلند ہوئی تھی۔ اندر سے زمین جتنی اونچی تھی اتنی ہی باہر سے گہری تھی۔ پتھریلی زمین سے ٹکراتے اس کے بازو اور پیٹھ چھلتے ہوئے گئے تھے۔ اس سے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ کچھ سانس کے راستے اس کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کھل کر سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وقت ضیاع کیے بغیر وہ کراتی ہوئی اٹھی۔ کیسا کڑا وقت تھا کہ اپنی تکلیف پر وہ رو بھی نہیں سکتی تھی۔
درد اور اذیت کو ذہن سے جھٹکتے اس نے ایک نظر باغ پہ دوڑائی۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے، اس کے پاس وقت نہ ہونے کے برابر تھا۔ مگر باغ میں تتلیوں کی بہتات تھی، وہ اتنے سارے پھولوں سے اصل سفید گلاب کیسے ڈھونڈ پاتی؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک چھماکا سا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس کی نظر دو پتھروں پہ پڑی۔ اسے معلوم تھا کہ پتھروں کو رگڑنے سے آگ لگ جاتی تھی۔ بھاگ کر اس نے وہ پتھر اٹھائے تھے اور تیزی سے رگڑنے لگی، پسینے اور خون سے شراب، اور اس کے وجود کے ساتھ اس کی روح چھوڑ دینے کو تیار تھی۔ وہ کراتے زخموں کے ساتھ تیزی سے وہ پتھر رگڑ رہی تھی۔ آخر پتھر رگڑتے میں اس میں سے شعلہ نکلنے لگے۔ اس کی ہمت بندی اور وہ تیزی سے پتھروں کو آپس میں رگڑنے لگی۔ اسی وقت ہوائیں چلنے لگیں اور گھبرا گئی وہ، اور گھبرا گئی۔ پتھروں نے ہلکی سی آگ پکڑ لی، لیکن تیز ہوا کی وجہ سے وہ دم توڑ گئی تھی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔